السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ خوش آمدید آپ کو جی علم البلاغہ میں۔ علم البلاغہ کے سبجیکٹ کو شروع کیا ہم نے، اور آج ہم الحمدللہ جو الکلام علی الخبر ہے اس کے لاسٹ ٹاپک کو ٹچ کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں مختصراً بار بار آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ یہ ابتدائی علم ہے بلاغت کا۔ یقیناً ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، مزید تفصیلات ہیں، تو یہ تمام باتیں جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں یہ دروازہ کھولیں گی ہمارے اس کام کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے النحو سیکھی، الصرف سیکھا، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو گرامیٹیکلی قرآن مجید پر اپلائی کیا، پھر ہمیں سمجھ آنے لگا کہ اعراب کیسے ہوتا ہے، چیزوں کو گرامیٹیکلی کیسے دیکھا جاتا ہے۔ سیم علم البلاغہ بھی وہی چیز ہے۔ جو علم النحو ہے اس کے اندر مثالیں لانا قرآن مجید سے اور اس کو سمجھنا بقدر علم البلاغہ کے آسان ہے، کیونکہ علم البلاغہ کو بہت سارے پہلوؤں سے دیکھنا پڑتا ہے، اس میں احتیاط اس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ صبر کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھیے، اس علم کو سیکھیے۔ جیسا کہ آج کے اسی جو ابھی ہم سبق میں بیٹھے ہیں، اس سبق سے پہلے ریاض الصالحین کی ایک حدیث مبارکہ یوٹیوب پر میں نے شیئر کی ہے، اور اس جو حدیث کی شرح ہے اس کی شرح میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر طلباء کے لیے بہت بڑی بات کی تھی، تو بعد میں دوبارہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، لیکن وہاں اس کو تفصیل سے سنیے گا۔ اس حدیث میں مطلب ایک جملہ تھا، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ 3 جملے ہیں، یعنی احرص علی ما ينفعک کہ اس چیز کو تھام لو، اس چیز پر ڈٹے رہو، اس چیز کی حفاظت کرو جو تمہیں نفع دیتی ہے۔ تو مثلا آپ اس علم کو سیکھ رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو فائدہ دے گا۔ کیا فائدہ دے گا؟ قرآن مجید کی گہرائی سمجھ آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی گہرائی سمجھ آئے گی۔ تو اب کیا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی بات ہے، احرص علی ما ينفعک، کہ جو تمہیں فائدہ دے اس چیز کو تھام لو۔ آپ یوٹیوب پر وہ حدیث غور سے سنیے گا، وہاں کافی تفصیل میں نے اس کی بیان کی ہے، کوشش کی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ۔ ابن عثیمین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان وہ بیسیکلی دینی علم کے طلباء سے مخاطب تھے، وہ کہتے کہ یعنی جو میں تشریحاً بتا رہا ہوں، لفظاً لفظاً نہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، ان کا کہنا تھا کہ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، علم شروع کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، کتاب شروع کرتے ہیں، کورس شروع کرتے ہیں، شروع میں انجوائے کرتے ہیں، ابھی کچھ ہی وقت گزرتا ہے کہ وہ اس سے اکتاہٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکچر چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، فائنلی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ اس حدیث کے تحت کہتے ہیں کہ بیسیکلی طلباء سے غلطی کہاں ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہ احرص علی ما ينفعک، اس کی تو ابتدا کر دی، لیکن جو اگلا پورشن تھا، دونوں پورشن چھوڑ دیے۔ دوسرا پورشن امپورٹنٹ تھا، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرو، یعنی بے شک تم وہ چیز تو تھامو گے جو تمہیں فائدہ دے گی، اس کے پیچھے بھی پڑو گے، اس پر ڈٹ بھی جاؤ گے، لیکن اس میں کامیابی تمہیں تبھی ملے گی جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرو گے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ قرآن کا حفظ ہو، چاہے وہ رزق ہو، کچھ بھی دنیا کا آخرت کا کوئی بھی معاملہ بنا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیے ہم اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اس میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ باتیں کچھ کہیں، اور پھر آگے ولا تعجز، یعنی بالکل عاجز ہو کر مت بیٹھ جاؤ، ناکارہ ہو کر مت بیٹھ جاؤ، کوشش کرو، سٹرگل کرو۔ خیر باقی حصہ اس حدیث میں ہے، کیونکہ اس کے آگے کچھ نتائج بھی ہیں، تو یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ میں اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں، کہ آپ نے اس علم کو شروع کیا ہے اور اس سے فائدہ بھی آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن کیا ہے، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے، مجھے بھی اور آپ کو اور ہم سب کو، تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اضرب الخبر ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا، ہم نے طے کیا کہ جو جملہ خبریہ ہوتا ہے یا جو خبر دی جاتی ہے، وہ بیسیکلی تین اس کے جو ہیں وہ اقسام ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ابتدائی کلام بنا کسی تاکید کی ہوتا ہے،
یعنی آپ کو قرآن مجید میں کوئی بھی جملہ کوئی بھی آیت بنا تاکید کے ملے تو یہ کیا ہے؟ ابتدائی کلام ہے. جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک ابتدائی کلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تمام ابتدائی کلام ہے. کیوں ابتدائی کلام ہے؟ اس میں کسی قسم کی کوئی تاکید موجود نہیں ہے. سورہ ناس میں آ جائیں، قل تو انشائیہ ہو گیا، قل اعوذ برب الناس. اب اعوذ برب الناس ابتدائی کلام ہے، کسی قسم کی اس کے اندر کوئی تاکید موجود نہیں ہے. پھر طلبی، نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے طلبی. طلبی کیا ہوتا ہے؟ ایسا جملہ، ایسی آیت، ایسی حدیث جس میں ایک تاکید ہو، سنگل، یعنی ایک تاکید ہو. کیوں ایک تاکید؟ یعنی کیوں اس کو طلبی کہا گیا؟ طلبی سے مراد یہ جملہ طلبیہ نہیں ہے، یہاں کلام طلبی ہے. کیوں طلبی ہے؟ کیونکہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس میں کچھ زور ڈالا جائے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ جس سے بات کی گئی ہے وہ متردد ہے، اس کو تردد پایا جا رہا ہے، یا تو اس کو شک ہے، یا اس کو اس خبر کو قبول کرنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، یا وہ اس کی مزید وضاحت چاہتا ہے. جب وہ مزید وضاحت چاہتا ہے، یا متردد ہے، یا شک ہے، تو پھر اس کو سنگل تاکید ڈالی جاتی ہے. یہ مخاطب کا کام ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ جو متکلم کا کام ہے کہ وہ مخاطب کو انڈرسٹینڈ کرے کہ مخاطب کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے، تو وہ ایک تاکید ڈال دیتا ہے. اس کو طلبی کہتے ہیں. کوئی آیت، کوئی حدیث ملے جس میں ایک سے زیادہ تاکید ہو تو وہ کلام انکاری ہوتا ہے. انکاری کیا ہوتا ہے؟ کہ جو مخاطب ہے وہ منکر ہے، اور تاکید دو سے اوپر جو بڑھتی ہیں، دو، تین، چار، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مخاطب کی کنڈیشن پر کہ اس کا انکار کس درجے کا ہے. اگر اس کا انکار انتہائی ڈٹائی کے درجے کا ہے تو پھر جتنی پاسبل تاکید ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں، اور کلام انکاری میں تاکید ڈالنا واجب ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں تاکید کی طرف کہ تاکید ہوتی کیا ہے. پہلے ہم اس کو لغوی طور پر دیکھ لیں کہ علم اللغہ میں، یعنی لغوی طور پر عربی زبان میں تاکید کا لفظ نکلا کیسے تھا. بیسیکلی گھوڑے کے اوپر جو سیڈل ہوتا ہے، اس سیڈل پر جو پٹیاں لگائی جاتی ہیں اس کو باندھنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ جو سیڈل ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو پٹیاں ہیں، ان پٹیوں کو بیسیکلی تاکید کہا جاتا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ سیڈل کو اوپر مضبوطی سے ٹہرا دیا جائے تاکہ وہ ہل جل نہ پائے، تاکہ اس پر جو سوار ہے وہ آرام سے سواری کر سکے. اس کو جو عرب ہیں وہ مطلب توکید الخلف، توکید البطن، توکید الصدر، سو اسی کو وہ عرب توکید کہتے تھے. یعنی ما یشد به السرج من سیور تمنعه من التحرک او السقوط. یعنی یہ جو تاکید تھی، یہ جو بیلٹس تھے، یہ جو بیلٹ ہیں، یہ بیلٹ جو پٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ بیسیکلی تاکید کہلاتی تھی. ان کا مقصد کیا تھا کہ جو سرج، سیڈل کو عربی میں سرج کہتے ہیں، اردو میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا. سو من سیور تمنعه، یعنی ان کو سیور کا نام دیا گیا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ اس کو توکید یا تاکید کہا جاتا ہے. تو یہ ظاہری حصی معنی ہے. اسی سے پھر یہ معنوی معنی کی طرف منتقل ہو گیا کہ اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ کلام کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو ثابت کر دینے کے لیے تاکید استعمال کی جاتی ہے. تو یہ اس کا اصل جو لغوی طور پر تاکید کیا ہوتی ہے. سو اس کے جمع ہو جاتی ہے تواکید. اب شیخ نے، جو شیوخ ہیں دروس البلاغہ کے، انہوں نے اپنی کتاب میں چند تواکید کا تذکرہ کیا ہے. تمام جو علم البلاغہ کی جو بڑی کتابیں ہیں اس میں تو یہ تعداد 15، 17، 18 تک پہنچ جاتی ہے. تو جو کہ ہمارا یہاں پر فی الحال وہ پھر تفصیل میں جا کر مزید وہ چیزیں لے آتے ہیں. ہم جو دروس البلاغہ کے شیوخ ہیں انہوں نے جو یہاں پہ تواکید کو ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ بیسیکلی وہ پراپر الفاظ ہیں جو تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن جو بڑی کتابوں میں ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر صرف الفاظ نہیں بلکہ انداز کو بھی تاکید میں جمع کیا جاتا ہے، کہ وہ کلام کا خاص انداز، خاص شکل میں اس کو لانا بھی تاکید کا سبب بنتا ہے. جس میں سے ایک ایگزامپل ہم جملہ اسمیہ کی دیکھ چکے ہیں کہ بعض علماء جملہ اسمیہ میں جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کو تاکید کہتے ہیں.
تو لیکن وہ معنوی طریقہ ہے اور وہ ایک الفاظ کے ہیر پھیر کا طریقہ ہے. لیکن یہاں پر شیوخ نے جو انتخاب کیا ہے وہ خاص طور پہ انسٹرومنٹس کو چنا ہے کہ وہ کون سے انسٹرومنٹس ہیں جو تاکید کا کام کرتے ہیں. اور تاکید کا مقصد پہلے تو میں نے آپ کو لغوی طور پر اس کی وضاحت کی ہے. اب اس کی جو گرامیٹیکل وضاحت وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ مخاطب کو یہ باور کروا دینا کہ جو متکلم ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہ assertive ہے اور وہ ایسا کلام ہے جسے رجوع نہیں ہے, اور جو وہ بات کر رہا ہے یہ کوئی وہمی بات, کوئی گمراہی کی بات, کوئی بند گھڑت بات نہیں. یعنی متکلم مخاطب کو تاکید کے ساتھ اب جو بات کہہ رہا ہے یہ بات شور ہے اور یہ بات ایسی ہے جس سے متکلم رجوع نہیں کرنے والا. بیسیکلی یہ اعلان ہے. تو اسی لیے یہ بہت سٹرونگ سینٹنسز ہوتے ہیں. اس کی جو اقسام ہیں جو انہوں نے کتاب میں بیان فرمائی ہیں ان میں انا اور انا ہے. اس کے بعد لام الابتدا, اسے لام مزاحلقہ بھی کہا جاتا ہے. جب انا اور انا نہ ہو تو یہ لام المزاحلقہ شروع میں آ جاتا ہے. یہ انا و انا کی نسبت تھوڑی سی ہلکی تاکید ہے. اس کے بعد احرف التنبیہ ہیں, یعنی ایسے حروف جو تنبیہ کا کام کرتے ہیں. تنبیہ سے مراد بیسیکلی کسی کو اٹینٹیو کر دینا کہ میں اب جو بات کرنے جا رہا ہوں ذرا کان لگا کے سنو, تو یہ بھی تاکید میں آتا ہے. قسم, جب قسم آ جائے تو پھر تو یہ تاکید ہی تاکید ہے. نون التوکید یعنی دو نون ثقیلہ اور نون خفیفہ تاکید کا کام کرتے ہیں. انا و انا جملہ اسمیہ پر آتے ہیں اور لام الابتدا جملہ اسمیہ پر بھی آتا ہے, فعل مضارع پر بھی آ جاتا ہے. احرف التنبیہ یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں, جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. قسم جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی آ سکتی ہے, جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. نون التوکید فعل مضارع کے ساتھ آتے ہیں, صرف اور صرف یا فعل امر کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں. الحروف الزائدہ یعنی ایسے حروف جو زائد ہوتے ہیں وہ, اور یہ جملے میں زائد لفظی طور پر ہوتے ہیں, یعنی اگر ان کو ڈیلیٹ کر دیا جائے تو جملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور یہ جملے میں معنی کی تقویت کا کام کرتے ہیں. جیسا کہ ہم خاص طور پر اس میں من زائدہ بڑا اہم کام کرتا ہے. تقریر کا مطلب ہوتا ہے بات کو دہرانا, ریپیٹ کرنا, سیم جملہ بولنا. بیسیکلی وہی التوکید اللفظی ہے. قد کا آ جانا یہ تاکید کے لیے آتا ہے, اور یہ فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے, فعل مضارع کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. اما شرطیہ یعنی اما شرطیہ, اور پھر اما بھی ہوتا ہے لیکن وہ احرف التنبیہ میں چلا جاتا ہے. تو یہ 9 ہیں جن کا انہوں نے کتاب میں تذکرہ کیا ہے. اب ان کی ہم ایک ایک کر کے مثال دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ. انا و انا و لام الابتدا, مثلا قرآن مجید کی اگزامپل ہے ان الابرار لفی نعیم. اب اس جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس 3 آپشن ہے, ابتدائی, طلبی اور انکاری. یہ جملہ اس وقت انکاری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 تاکیدیں ہیں, ایک انا اور دوسرا لام, اور یہاں الابرار مسند الی اور فی نعیم مسند ہے. اس طرح سے ہمیں جملے کو دیکھنا ہے. انا و انا یہ ہلکے ہو کر بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ ضرور ہوتا ہے لازمی کہ جب یہ انا سے انا یا انا دونوں جب تخفیف ہوتی ہے, ان کی تشدید کو ہٹایا جاتا ہے, تو پھر لام مزاحلقہ ضرور ساتھ آتا ہے فرق قائم کرنے کے لیے کہ کنفرم ہو جائے کہ یہ ان شرطیہ نہیں بلکہ انا ہے. سو انکادو لیفتنونک, اب یہاں کا کیا ہوا؟ یہ انا سے ان ہوا, اور یہ اب کلام طلبی ہے یا انکاری ہے یہ طے کرنا ہے. یہ کلام انکاری ہے. کیوں انکاری ہے؟ اس میں 2 تاکیدیں موجود ہیں. لام الابتدا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, لام, اب یہ لام الابتدا ہے. کیا یہ کلام انکاری ہے یا طلبی ہے؟ یہ کلام طلبی ہے. کیوں طلبی ہے؟ کیونکہ اس میں سنگل تاکید پائی جا رہی ہے, اور عبد مؤمن یہاں پر مسند الیہ ہے اور خیر مسند ہے. دوسرا احرف التنبیہ, یعنی ایسے حروف جو تنبیہ کا کام کرتے ہیں جن میں جو لیا جاتا ہے الا اور اما. اما کا استعمال قرآن مجید میں موجود نہیں ہے, الا کا ضرور موجود ہے. الا یظن اولئک, جیسے ہی الا آیا یہ یظن اولئک, یہ جملہ پورے کا پورا یہاں پر
کلام طلبی بن گیا، سنگل تاکید ہے الا انہم مبعوثون، یہ کلام کے اندر کلام ہے اور وہ اٹ سیلف ایک کلام طلبی ہے، یہ کلام طلبی ہے، اس میں ہم یہاں پر مسند الیہ ہے اور مبعوثون مسند ہے، یظن اولئک میں یظن مسند ہے اور اولئک مسند الیہ ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اما بھی حرف التنبیہ ہے، بیسیکلی متوجہ کرنے کے لیے، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تاکید دیکھیے، اما ایک، واللہ قسم دو، انا تین، اور لام ابتدا چار، یا لام ابتدا چار، اما واللہ انی لاخشاکم للہ، جان لو خوب یہ بات، اللہ کی قسم میں تم سب میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور سب سے زیادہ متقی ہوں، اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ ہوں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ وہ جو معاملہ تھا، وہ جو لوگوں نے نکاح چھوڑ دیا اور جی ہم نکاح نہیں کریں گے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، اور ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو پھر کس انداز میں آپ نے ان کو یہ بات باور کروائی؟ اس کے بعد القسم تاللہ، یہ خاص طور پر قسم استعمال ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک کے ساتھ تا، اور یہ ہمیشہ جب بھی کوئی بڑی بات ہو تو تا کے ذریعے اٹھائی جاتی ہے، ورنہ واللہ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ بہرحال قسم کی جو بھی نوعیت ہے وہ تاکید کا کام کرتی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اچھا یہ والا جو کلام تھا، جو پہلے والا حدیث والا، یہ انکاری ہے، اس لیے اتنی ساری تاکید موجود ہے۔ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ اچھا پھر میں بتاتا چلوں، دوبارہ سے ہم وہ پوائنٹ ریپیٹ کر لیں کہ اب یہاں پر صحابہ نے انکار تو نہیں کیا تھا کہ آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ خشیت والے نہیں، اب یہاں پر جو متکلم ہے انہوں نے مخاطبین کو اس درجے پر لے لیا کہ گویا کہ یہ انکاری ہیں، اس درجے پر لایا گیا۔ حالانکہ وہ انکاری نہیں ہے، نہ ہی ان کا دل انکاری ہے، یعنی اس کیفیت کو اس درجے پر رکھا گیا تاکہ معاملے کو انتہائی تاکید کے ساتھ اور کلام میں انتہا قسم کی تقویت پیدا کر دی جائے کہ یعنی میرے اندر یہ تمام خصوصیات موجود ہیں کہ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اس سب کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے معاملات میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، جہاد کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے معاملات کو چھوڑ دیا جائے۔ بیسیکلی کلام کو تقویت بخشنے کے لیے یہ تمام انداز اپنایا گیا۔ ہمیں پورے کانٹیکسٹ کو پھر توجہ سے دیکھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اپنے والد کو کہا، انہوں نے کیا؟ اب یہ کلام کیسا ہے؟ کلام انکاری ہے۔ کیوں انکاری ہے؟ کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ تاکید موجود ہے، قسم ہے، انا ہے، اور لام ہے، تین یہاں پر چیزیں موجود ہیں۔ کاف یہاں پر مسند الیہ ہے اور فی ضلالک القدیم مسند ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، قسم۔ اب یہ کلام انکاری ہے یا کلام طلبی ہے؟ غور طلب ہے۔ کیسے انکاری ہے؟ کیوں؟ قسم تاکید نمبر 1، لَأَكِيدَنَّ تاکید نمبر 2، نون ثقیلہ تاکید نمبر 3، جو ہی ایک سے بات بڑھے گی کلام اس وقت اس صورت میں بن جائے گا انکاری۔ نون یہ توکیدی، یعنی دو نون جو استعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک آیت ہے جس میں دونوں ہی استعمال ہوئے ہیں۔ جو نون خفیفہ ہے قرآن مجید میں صرف 2 آیات میں ہے، ایک یہاں پہ لَيَكُونَن اور لَنَسْفَعَن آخری جز میں موجود ہے، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَن مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ تاکید، ایک تو نون ثقیلہ ہے، پھر لام بھی موجود ہے، اب لام یہاں پر جواب القسم ہے، اور یہ انکاری کلام ہے، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَن مِّنَ الصَّاغِرِينَ، دونوں میں دو تاکید موجود ہیں، کلام انکاری ہے۔
پھر الحروف الزائدہ او الاحرف الزائدہ، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. اب یہ جو من ہے، یہ من زائدہ ہے. یہ ہو سکتا تھا ان تقولوا ما جاءنا بشیر ولا نذیر. تو یہ جو من آیا ہے، اس من نے کلام میں تاکید پیدا کی ہے. تو یہ کلام یہاں پر طلبی ہے، انکاری نہیں ہے، چونکہ سنگل تاکید ہے، اور یہ سنگل تاکید کاؤنٹ ہوتا ہے. احرف الزائدہ میں شامل ہے من ہے، با حرف جر آتا ہے، ایک عد اور ہے. التقریر توکید لفظی ہوتا ہے. تقریر کا مطلب ہے کلام ریپیٹ ہو رہا ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یہ کلام انکاری ہے، یہ طلبی؟ یہ کلام طلبی ہے، یہ کلام طلبی ہے، انکاری نہیں ہے. پھر توکید بقد ولقد، یعنی قد اور لقد کے ذریعے تاکید کا استعمال. قد سنگل تاکید ہے، لقد ڈبل تاکید ہے. لام جواب و قسم ہے، اور قد یہاں پر تاکید کے لیے ہے. تو قد ضل سواء السبیل وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. سو پہلا کلام طلبی ہے، دوسرا کلام انکاری ہے. پہلے کلام میں سنگل تاکید ہے، دوسرے کلام میں ڈبل تاکید ہے. اب قد اور لقد کے مطلب جو میننگز ہیں جو آپ نے پڑھے ہوں گے، مثلا نحو میں ہم نے پڑھے، یا اعراب القرآن کرتے ہوئے ہم نے پڑھا کہ قد توقع کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی تقریب الماضی کے لیے آتا ہے، یعنی ماضی قریب کے میننگ میں استعمال کرنے کے لیے. کبھی تقلیل کا کام کرتا ہے، کبھی تکثیر کا کام کرتا ہے، اور تحقیق کا کام کرتا ہے. تو جو تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ تحقیق کے میننگ دیتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس اما شرطیہ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ. سو جو اما ہے، اما یہ تاکید کا کام کرتا ہے، اما شرطیہ. اور یہ بیسیکلی اس کے بعد جو کلام ہوتا ہے اس کلام کو طلبی کلام کہا جاتا ہے، کیونکہ سنگل یہ انسٹرومنٹ ہے. الحمدللہ مختصراً ہم نے تواکید کو دیکھا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم الکلام علی الانشاء کریں گے. اب ذرا ہم تھوڑی سی اگزامپلس کو دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا ہے. مثلا قد علم کل اناس مشربہم. اب یہ کلام پہلے تو یہ ہے کہ خبریاں ہیں سب. اس کے بعد کلام طلبی ہے. کیوں طلبی ہے؟ سنگل تاکید ہے. اس کے اندر علم مسند ہے اور کل اناس مسند الیہ ہے. دوسری آیت ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. لقد ڈبل تاکید ہے، کلام انکاری ہے. اور اس کے اندر علمتم یہاں پر جو یہ مسند ہے، اور تا ضمیر فاعل مسند الیہ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، سنگل تاکید ہے انا، اور یہ کلام طلبی ہے. اس کے اندر جاعل یہاں پر مسند ہے اور یا ضمیر مسند الیہ ہے. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. دو تاکیدیں ہیں، انا اور لام، اس کی وجہ سے کلام بن گیا انکاری، اور مسند ہے یہاں پر کبیرتن، اور ہا ضمیر ہے مسند الیہ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ. اس جملے میں بھی ڈبل تاکید ہے، لام اور نون ثقیلہ، کلام انکاری ہو گیا. اور اس کے اندر تجد جو یہاں پر فعل ہے یہ مسند ہے، اور انتا جو ضمیر اس کے اندر مستتر موجود ہے وہ مسند الیہ ہے. اگلی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سو یہ آیت ویسے ہے تو بڑی ہی جو ہے ہم سب کے لیے بہت، یہ بات ہم سب یاد رکھ لیں. اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. چلے پہلے یہ کلام انکاری ہے چونکہ ڈبل تاکید ہے لام اور نون ثقیلہ کے ساتھ. اس میں نبلو فعل مضارع یہاں پر مسند ہے، نحن ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا مسند الیہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اب یعنی یہ کلام انکاری درجے پر چلا گیا ہے، اور اس کا مطلب تاکید شدید ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ضرور بالضرور ایسا ہوگا، کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں پائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ من الخوف، خوف سے آزمائے جاؤ گے. جو بھوک سے آزمائے جاؤ گے. اموال، مال کی کمی بیشی یا زیادتی سے بھی آزمائے جا سکتے ہو. دیکھیں
वनक़सिम मिनल अम्वाली, यहां पर खास तौर पर अम्वाल की कमी है। वनक़सिम मिनल अम्वाली, अम्वाल की कमी यानी तुम्हारे रिस्क में कमी होगी, उससे आजमाए जाओगे। वल अनफुसी, तुम्हारी नफ्सों को आजमाया जाएगा। वस्समराती, रिज्क के जरिए आजमाया जाएगा। तो ये आजमाइश लाजमी है, हर मोमिन पर आनी है। वला नबलुवन्नकुम, और इस आयत का अगले जो पोर्शन है उसमें सब्र की का तज़किरा किया गया कि फिर सब्र करने वालों को, अब वो पूरी आयत का हिस्सा मुझे यहाँ याद नहीं है क्या है, लेकिन बहरहाल सब्र का तज़किरा है, यानी इस सब सूरत में जो इंसान सब्र करेगा यकीनन फिर वो कामयाब होगा। तो ये आजमाइश यहाँ पर आएगी। अब देखें, और इंसान के पास है क्या, यानी या तो उसको खौफ अमन होता है, या भूख प्यास का उसका मसला है, या उसके माल का इशू है, या उसके अपने नफ्स का इशू है कि जो अमाल के लिए होता है, या उसके उसके यानी जो उसके साथ औलाद वगैरह के मामलात जुड़े होते हैं, या उसके अजवाज के मामलात जुड़े होते हैं। समारात क्या है, बराह रास्त रिज्क की बात है। इसमें ओवरऑल जो खाने पीने का जो उगना है वो भी शामिल हो सकता है, कि जो अल्लाह ताला की तरफ से कहत साली ना हो, कहत साली का आ जाना आजमाइश है। तो ये तमाम चीजों में, अब कभी ये होता है कि कोई इंसान इनमें से दो तीन चीजों में आजमाया जा रहा होता है, कोई इंसान ऐसा होता है जिसके लिए अल्लाह ताला इनमें से कोई एक चीज मुंतखब फरमा लेते हैं। इसीलिए बिशैइन किसी एक चीज के जरिए भी आजमाए जाओगे, और वो क्या हो सकती है, मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी व समराती, एनीथिंग फ्रॉम दिस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब, लेकिन हमें क्या है कि हमें अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफिया फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ताला से हमेशा आफियत का सवाल करें। हम आजमाइशों पे में दाखिल होने की जो इस्तात नहीं रखते हैं, हम अल्लाह ताला से अपनी कमज़ोरी का इजहार करते रहें। और अगर कभी अल्लाह की तरफ से कोई भी आजमाइश हम पर लाजिम आनी ही आनी है, और अल्लाह की हिकमत बालिगा में वो तय है, तो फिर हम अल्लाह ताला से उस पर सब्र की तौफीक तलब करते हैं, सब्र का सवाल करते हैं कि हम उस आजमाइश में से बहिफाजत निकल जाएं। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या साहिब ये सिजनी अम्मा अहादुकुमा, अब ये हरूफ तंबी है और ये ताकीद है। बेसिकली अगर ये, यानी ये ताकीद क्यों है, क्योंकि सामने वाले को मुतवज्जे करना है, उसकी तवज्जो तलब करनी है। अम्मा अहादुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, हाँ जहां तक ताल्लुक है तुम दोनों में से एक का, तो फयस्की रब्बहु खमरा। तो ये कलाम खबरी तलबी, एक इसके अंदर ताकीद है, मुस्नद है यस्की, और अहादुकुमा मुस्नद इलैह। अल्हम्दुलिल्लाह हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बिना। इंशाअल्लाह अगले दर्स से हम अल कलाम अलल इंशा शुरू करेंगे। इंशा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वन बाई वन उसको देखेंगे। हर एक का अपना अपना मकासद हैं, फ़ेल अमर के अपने मकासद हैं, नही के अपने मकासद हैं, इस्तिफ़हाम के अपने मकासद हैं। उनके अंदर जो तमाम चीज़ें मौजूद हैं उनको एक एक करके हम इसी तरह जैसे हमने ताकीद के बारे में बात की है, उनके बारे में भी हम इंशाअल्लाह इल्म को टच करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।